محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں جو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت سے ان کی وابستگی ہے اور ان کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر کچھ مزید تقاریر اگر کریں تو اچھی بات ہے، اگر ہمیں توفیق ملے۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ان کے وارث اور اللہ تعالیٰ کے حجت اور خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حجت ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بدولت اور ان کے ذریعے اتمام حجت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ اور جانشین ہیں، جن سے جو ان کو پہچانے، جو ان کی معرفت رکھے، جو ان کی طاعت کرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی طاعت نہ کرے، ان کو نہ جانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نظر میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شقی ہے۔ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ و مقام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ہے۔ اگر آپ امامت کو پہچان لیں میرے محترم ناظرین کہ امامت کسے کہتے ہیں، اور یہ میرے محترم ناظرین بعض باتیں جو اسرار میں سے ہیں، جو بعض بڑی باتیں ہیں اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں نہیں بتائی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے عقول سے اور ہمارے تصور کے افق سے وہ خارج ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو باتیں اہل بیت علیہم السلام نے اپنی شیعوں کو سکھائی ہیں، اور جو انہوں نے اصرار فرمایا ہے کہ ان باتوں پر ایمان اور یقین اور ان باتوں کی تصدیق ہماری شیعوں پہ واجب ہے، ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو سب سے پہلے میرے محترم ناظرین یہ یقین جانیے کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام کو نہیں جانتا، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ گرچہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں، لیکن در حقیقت وہ اس ہدایت پر نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور اگر عدم معرفت کے ساتھ جحد و انکار بھی ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جحد کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ جو پہچان کر انکار کرے، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے، ائمہ ابرار علیہم السلام حق ہیں، لیکن کسی وجہ سے، اکثر لوگ شیعوں کی ضد کی وجہ سے، کہ ہم اگر اقرار کریں کہ 12 امام سچ ہیں تو یہ شیعوں کی بات کی تصدیق ہوگی اور وہ مر جائیں گے، لیکن شیعوں کی ضد میں آ کر حق بات کو قبول نہیں کریں گے، حق بات کا انکار کریں گے۔ تو یہ جو وجہ جو بھی ہو، انکار کا، جو پہچان کے انکار کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، کتاب ابو الصفوۃ والنور والرحمۃ من المحاسن۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 155 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 181، ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال ابی، میرے والد گرامی حضرت امام باقر العلوم الانبیاء والرب تعالی محمد ابن علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، من مات لیس له امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرتا ہے اور اس کا امام نہیں ہے، وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے، جو مرتا ہے، اور یہ مخالفین کے کتب میں بھی ہے، کہ یہ بلکہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات بغیر امام جماعت مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے گروہ کے امام کو نہیں جانتا، اس کے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر، اس کی طاعت کے بغیر جو مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین یہ جان لو کہ جیسے کہ توحید اسلام میں بہت اہم ہے، رسالت پہ ایمان بہت اہم ہے، اچھا نماز وغیرہ ان پہ اہم ہے، یہ ان سب کا معرفت کا کلید، ان سب کا معرفت کا دروازہ کیا ہے؟ معرفت امام علیہ السلام۔ اگر آپ امام کو پہچانے تو رب کو پہچانیں گے،
وَإِلَّا آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب ایک ظالم ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، داڑھی ہے اس کی. یا اگر ہم بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ پنڈلی پہ تو سب یقین رکھتے ہیں نا. وہ جو کہتے ہیں جسم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے. جو کہتے ہیں جسم بھی نہیں ہے اس کے باوجود کہتے ہیں اس کا پیر نہیں، لیکن پنڈلی کی اس بات سے ضرور مانتے ہیں، اس کی تصدیق واجب ہے کہ پنڈلی وہ رکھ دے، دکھا دے گا، پنڈلی سے اس کی معرفت ہوگی. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین کہ یعنی امام علیہ السلام معرفت ہیں، ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے معارف کے. اس کے علاوہ فی نفس ہی بھی ان کی معرفت واجب ہے. جو ان کو نہیں جانتا وہ یہ جاہلیت کا موت مرتا ہے. اچھا، راوی کہتا ہے اس کے بعد میری ملاقات ہو گئی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو میں نے ان سے پوچھا، فقال نعم، انہوں نے فرمایا جی ہاں یہی ہے، جس کا امام نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. میں نے کہا فما میتۃ جاہلیہ، وہ واقعا جاہلیت کا موت مرتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، میتۃ کفر و ضلال و نفاق. اس شخص کا میت کس حالت میں ہوتی ہے؟ کفر کی حالت میں، اور گمراہی کی حالت میں، اور نفاق کی حالت میں. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ ایک بات میں نے پچھلے اپنے تقریروں میں واضح کیا ہے کہ جو دیکھیں کہ کفر اور نفاق ایک جگہ جمع نہیں ہوتا ہے. اگر آدمی کافر ہے تو منافق نہیں ہے، اگر منافق ہے تو کافر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں. وہ فرق صرف ظواہر کی ہے. تو جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا اس کے مختلف اقسام ہیں، اور سب میں کفر ہے، سب میں، لیکن بعض قسم کے کفر کے اقسام ہیں کہ ان میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو جو لوگ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو نہیں جانتے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، اسلام کے راستے پر نہیں ہیں، لیکن وہ ظاہر میں مسلمان کہلاتے ہیں. ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کر سکتے ہیں، اور ان کو ارث ملے گا، ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کا جان و مال محترم ہے، اسلام کے احکام ان پر جاری ہوگا. اگر ان پہ حجت تمام نہیں ہوئی ہے، حجت تمام نہیں ہے، تو ان کا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ روز قیامت اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. اگر ان پہ حجت تمام ہے تو بلا شک و بلا رب، گرچہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، وہ خالد فی النار. اچھا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جماعت مخالفین ان کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یا یہ اس میں سے کوئی نجات پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. فی الحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان روایات میں جب کہا جاتا ہے ان کی موت کفر کی موت ہے، جہالت کی موت ہے، نفاق کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو توضیح ہے وہ دوسرے مقامات پر، ہماری دوسرے اسپیچز کو آپ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو سن لیں. اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے اس کتاب شریف میں حدیث نمبر 85، فضیل ابن یسار کہتے ہیں کہ میرے آقا، میرے سرور امام باقر علوم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من مات ولیس لہ امام فموتہ میتۃ الجاہلیہ، جو مرتا اس کا امام نہیں ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ولا يعذر الناس حتى يعرفوا امامهم، کسی شخص کا عذر مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹ نہیں دیا اس بات پر کہ امام علیہ السلام کی معرفت، ائمہ ابرار علیہ السلام جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، بہانہ کسی کا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم جاننے کی کیا ضرورت ہے، یہ کسی کو چھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا. اگر آپ پہچان سکتے تھے، معرفت ہو سکتی تھی، آپ نے معرفت حاصل نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تصدیق نہیں کیا. اچھا، لوگوں کے پاس ان سب پہ حجت تمام ہے، یعنی جو سیکھ سکتا ہے وہ نہیں سیکھتا، جو تصدیق کر سکتا ہے تصدیق نہیں کرتا، اس پہ حجت تمام ہے. وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ لَا يَضُرُّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرِ أَوْ تَأَخُّرُهُ. جو شخص اپنے امام علیہ السلام کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کے دل میں اپنے امام علیہ السلام کا نور ہے، وہ مسلم ہے امام علیہ السلام کے لیے، یعنی اہل تسلیم ہے، اس کے راستے پہ چل رہا ہے. تو یہ جو خلافت ظاہری ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت کب بنے گی، اسلام کا حقیقی اسلام کا کب بول بالا ہوگا، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی خلافت، ان کی ظاہری حکومت، ان کا ظاہری شوکت کب دنیا میں ظاہر ہوگی، یہ آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ آپ امام علیہ السلام کو پہچان لیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت آپ کے پاس آ جائے. اور معرفت سے کیا مراد ہے کہ آپ ان کو پہچان لیں، ان کی اتباع کریں، ان سے محبت کریں، ان کو اپنا مولا مان لیں، ان کی نصرت کریں،
معرفت سے یہ مراد ہے. اچھا یعنی امامت کے طور پر امام کی حیثیت سے ان کو تسلیم کریں. یہ آپ نے پہچان لیا تو یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور کب ہو جائے, وہ کب ان کی دولت آ جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اہل نجات ہیں, آپ سفینہ نوح علیہ السلام میں ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ہیں. ومن مات عارفا لامامه كان كمن هو مع القائم علیہ السلام فی فسطاته. جو اپنے امام کو پہچانتا ہے کہ میرا امام کون ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا تابع یعنی امام کی حیثیت سے اس کو پہچانتا ہے, امام کی حیثیت سے اس کی معرفت رکھتا ہے, تو پھر وہ اس طرح جیسے وہ امام حجت علیہ السلام, یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ زمانے میں اہل بیت علیہ السلام بڑے مظلوم تھے. ایک طرف بنی امیہ کی بہت شدت سے ظلم تھا, دوسری طرف بنی عباس نے تحریکیں چلائی تھیں, اور اب بنی عباس کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے خراسان سے, اور ان کی جھڑپیں ہو رہی تھی مخالفین کے ساتھ, بنی امیہ کے ساتھ, اور وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے نام پر. یعنی بنی عباس جو تھا ایک شیعہ تحریک تھی, لیکن بعد میں جب وہ پیروز ہو, یعنی وہ تھے تو زیدی, بنی عباس حقیقت میں وہ زیدی تھے, انہوں نے زید والوں سے انہوں نے بیعت کیا تھا, لیکن وہ یعنی اصل میں وہ شیعہ تھے, لیکن اپنے تشیع پہ عوام کے لیے اتنا اصرار نہیں کرتے. ابو بکر عمر کے لیے وہ محبت کا اظہار کرتے تھے, لیکن ایک دفعہ جب ان کی حکومت بن گئی تو وہ بدترین نواسب بن گئے دنیا کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شیعوں مخلص شیعوں کے دل میں یہ ہے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس لشکریں ہیں, ابھی بنی امیہ کا شکست ہوگا, بنی عباس آنے والے ہیں, تو ہماری حکومت کیسے بنے گی. تو ان کے لیے ایک خواب تھا, جیسے ہمارے لیے ایک خواب ہے, ایک ڈریم ہے, ایک آرزو ہے, ایک ارمان ہے کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے, جو قرآن و توحید کی حکومت ہے, جس میں ان کے ایک خدام میں سے ایک خادم کون ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے, وہ حکومت کیسے بنے, کب آئے گی. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بڑی سعادت کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو اپنے امام کو پہچانتا ہے, معرفت رکھتا ہے, وہ ایسا ہے کہ جیسے امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے خیمہ مبارک میں ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے کتاب الغیبہ للنعمانی رحمۃ اللہ علیہ, محمد ابن ابراہیم ابن جعفر النعمانی, شاب مؤسس العالمی للمطبوعات بیروت لبنان. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2013 میں. اس کتاب میں باب نمبر 7 یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, اور جو ائمہ علیہ السلام میں سے ایک کو کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ تمام ائمہ علیہ السلام کا انکار کرے, حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسالت کا انکار کرے. تو یہ جو وجوب ایمان ہے, وجوب طاعت ہے, وجوب تسلیم ہے, وجوب معرفت ہے, وجوب نصرت ہے, اور فضائل ہیں, یہ مشترک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہ السلام میں. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو مان لیا, امیر المومنین علیہ السلام کو مان لیا تو بقیہ کی اتنی پرواہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, یا یحییٰ ابن عبداللہ, اے یحییٰ عبداللہ کے بیٹے, من بات لیلۃ لا يعرف فیہا امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص ایک رات گزارتا ہے, رات آتی ہے اس کو, اور اس رات کو اس کو معرفت نہیں ہوتی کہ اس امام اس کا کون ہے, اس کی موت آ جاتی ہے, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے, من دان لعبادت اللہ یجہد فیہا نفسہ ولا امام لہ من اللہ تعالی فسعیہ غیر مقبول. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اور اس میں اپنی عمر گزار دیتا ہے, لیکن لا امام لہ من اللہ تعالی, وہ اللہ کی جانب سے جو امام ہے اس کی معرفت نہیں رکھتا, اس کے راستے پہ نہیں ہے, اس کو پہچانتا نہیں ہے, فسعیہ غیر مقبول وہو ضال متحیر. اس نے جتنی محنت کی ہے عبادت میں, اپنے آپ کو تکایا ہے, سالیں لگا دی اس نے, عمر لگا دیا عبادت میں, وہ اس میں سے کوئی عبادت مقبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے. وہ ضال متحیر, یہ شخص سرگردان ہے, گمراہ ہے. واللہ شانع
لأعمالہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے دشمن ہے۔ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے قرآن کی تلاوت کیا، اس نے حج بجا لائے، اس نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال سے دشمنی ہے۔ مثلا ایک شخص پیغمبر کو نہیں جانتا، وہ بڑا عبادت کرتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت سے کوئی پیار ہے؟ کوئی پیار نہیں۔ اسی طرح جو ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، کوئی معرفت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت لمبی مثال دیتے ہیں، ایک ایسی دمبے کی، جو دمبا ہے، شات عربی زبان میں دمبے کو بولتے ہیں، جو صحرا میں وہ اپنے اس کا جو گلا ہوتا ہے، اس کا جو گروہ ہوتا ہے، اس سے بچڑ گیا ہے، اور وہ اس کا جو چرواہا ہے اس سے بچڑ گیا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کسی اور چرواہے کے پاس جاتا ہے، چرواہا اس کو بولتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں ہے، تو ہمارا آدمی نہیں ہے، تو چلے جا اپنے جو تیرا مالک ہے۔ تو اس طرح وہ سرگردان رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی جانور بھی کھا لیں، کوئی درندے بھی کھا لیں، تو اس کی مثال اس طرح ہے۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل اصبح تائها متحيرا ضالا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا کوئی امام نہیں ہے، تو اس کی حالت کیا ہے کہ وہ گمراہ ہے، کہ وہ سرگرداں ہے، متحیر ہے، حیرت کی حالت میں، اس کو کبھی یقین نہیں آتا کہ کون سا عمل صحیح ہے، کیا کروں میں، کس راستے پہ جاؤں۔ ضالن، وہ گمراہ رہتا ہے ہمیشہ۔ ان مات علی هذه المات میتۃ کفر و نفاق، یہ جب اس حالت میں مرتا ہے تو یہ منافق کی موت مرتا ہے، کفر اور نفاق کی موت مرتا۔ کفر اور نفاق ایک ہی چیز ہے عزیزو، آپ کو پتہ ہے، ظاہر میں یہ مختلف ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن منافق پر، بہت سارے کفار پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ واللہ وعلم یا محمد، اے محمد ابن مسلم یقین رکھو ان ائمۃ الحق واتباعهم هم الذین علی دین اللہ، کہ صرف ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے اتباع، صرف امام الزمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے والے اور ان کے اتباع کرنے والے، ان کے انتظار کرنے والے، ان کی رضا کا خیال رکھنے والے۔ اگر آپ امام الزمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی رضا کس میں ہے، ان کا غضب کس میں ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا ان کی رضا کس میں ہے، غضب؟ ان کے اقوال سے۔ ان کے اقوال کیا ہیں؟ ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ ان کے دو دین نہیں ہیں، ایک دین امام زمانہ علیہ السلام کا، ایک شریعت ان کا، ایک شریعت ان کے آباء کا ہے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وہی فرمان امام عصر علیہ السلام کا ہے، جو فرمان امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے وہی فرمان امام عصر علیہ السلام کا ہے۔ تو اگر آپ ان فرامین کو سمجھ لیں، ان فرامین کو قبول کر لیں، ان فرامین کو اپنی زندگی کا نصب العین اور اپنی زندگی کا مدار بنا دیں، محور بنا دیں، تو لازمی بات ہے کہ آپ دین اللہ پر ہیں۔ اگر نہیں ہے تو دین اللہ پہ نہیں ہے۔ امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو لیڈر کی حیثیت سے، ان کو لیڈر کی حیثیت سے، جو مذہبی لیڈر ہے، روحانی لیڈر ہے، الہی لیڈر ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اور آپ پہ وہ حق رکھتا ہے طاعت کا، آپ پہ حق رکھتا ہے ایمان کا، آپ پہ حق رکھتا ہے تصدیق کا، آپ پہ حق رکھتا ہے نصرت کا، آپ پہ حق رکھتا ہے مودت کا، کہ جان و مال بچوں سے زیادہ ان سے پیار کریں۔ یہ آپ امام علیہ السلام کو اس طرح اس عنوان سے پہچان لیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں، اور ان کے علاوہ ان کا باقی سب ان کے گرد پاں ہیں۔ یہ 12 کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ان کا کلام آپ پہ حجت ہو، ان کی رضا آپ پہ حجت ہو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر یہ آپ کر لیں تو آپ دین اللہ پر ہیں۔ تو فرمایا کہ اے محمد ابن مسلم جان لو کہ ائمہ ہدی علیہم السلام اور ان کے پیروکار صرف یہ دین حق پر ہیں، دین الہ پر ہیں۔ وَأَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَقِّ، اور جو ظالم ائمہ جور ہیں، خلفاء ہیں، اور ان کے ماننے والے، ان کے اتباع، یہ دین اللہ سے دور ہیں۔ یہ صرف نام پہ، نہ ان کی توحید اللہ والی توحید ہے، نہ ان کی نماز وہ پیغمبر کی، کچھ بھی ان کا نہیں ہے۔ یہ معزولون، یہ دور ہیں اللہ کے دین سے۔ فَقَدْ ذَلُّوا وَأَذَلُّوا، ان کے امام گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جن اماموں سے بیعت کی ہے، انہوں نے جن خلفاء کی طاعت کی ہے، وہ خود گمراہ تھے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا، جو امام کو نہیں جانتا،
اپنے امام کو نہیں جانتا، اپنی امام کی معرفت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی کہ یہ میں آپ کو یہ مرجعیت بھی امامت کا غصب ہے، یہ آپ لوگ جو مرجعیت بنا دیا آپ لوگوں نے، یہ بھی یاد رکھو، یہ جو تم کہتے ہو نا، یہ بہت بڑا غصب ہے امامت کا۔ جس طرح خلفائے جو اور اعداء دین تھے، مرجعیت پہ اعتماد رکھنا، مرجعیت کو ماننا، مرجعیت کو فالو کرنا، یہ بھی ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے عداوت و دشمنی ہے، اور ان کی امامت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے، بلکہ ان کی امامت کا انکار ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، جو سیستانی بلوچستانی کہے وہ حجت ہے، جس کو اللہ نے حجت نہیں بنایا اس کو حجت بناتے ہو، جو اللہ کا حجت ہے اس سے کہ اقوال و افعال سے تمہیں کام ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بہت ہے۔ یہ آپ لوگوں کا قول شیعو، یہ جان لو، آپ لوگوں کے افعال، آپ لوگوں کے عقائد، یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے دشمنی ہے، یہ دین حق سے دشمنی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ علماء سے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ دین اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت میں سیستانی بلوچستانی ان ملائن کو شریک نہ کرو، نہ کہو کہ ان کے اقوال حجت ہیں، صرف حجت صرف اور صرف کون ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام۔ حجت صرف کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو جماعت عمریہ کا، سب سے بڑے عمری تو تم ہو، سب وہ کم عمر تو کم از کم کیا آتے، وہ تو صحابی تو ہوتے، یہ سیستانی بلوچستان ان کا کیا ہے؟ اس کا کسی تقریر کسی نے دیکھا؟ اس کو تقریر کرنا آتا ہے؟ یہ خامنئی کیا چیز ہے؟ اس کو کیا آتا ہے؟ اس کو کیا آتا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ غلط پڑھتا ہے نمازوں میں، آپ اس کے سورہ فاتحہ سن لیں، اس نے ہاشمی رفسنجانی کے نماز جنازہ پڑھا، غلط پڑھا ہے۔ یہ آپ کا خامنئی جو ہے نا، جس دن یہ رہبر بناتا، اللہ جانتا ہے، اس کے کلپ موجود ہیں، اسی دن بہت سارے مجتہدین نے اسی مجلس خبرگان میں اسی دن تقریر کیا تھا کہ یہ مجتہد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجلس خبرگان میں جب خمینی کا وفات ہوا ہے تو اسی وقت اس کا کلپ موجود ہے مختلف فارسی میڈیا پر، آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں ادھر۔ اس کے اجتہاد کا انہوں نے اسی وقت انکار کیا تھا، بہت سارے اعاظم نے، جب یہ خود ان کے بھائی اس کو جب اس کے پاس ان کے اپنے مسلک کے مطابق اس کے پاس اجتہاد ہی نہیں ہے، تو یہ کیسا اس کا قول آپ پہ حجت ہو گیا ہے؟ یا سبحان اللہ، مارتا وہ ہے، قتل وہ کرتا ہے، بے گناہوں کے وہ اسیسنیٹ کرتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ چلے۔ یہ آپ لوگوں نے جتنے امام بنائے نا، جماعت عمریہ نے شاید نہیں بنائے۔ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرُمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ۔ یہ ان کے جو اعمال ہیں، جو امام ائمہ کو نہیں جانتا، جو ائمہ ضلال کے پیچھے پڑے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کے اعمال خاکستر کی طرح۔ ایک ایسے دن میں جب شدید طوفان جب آ رہی ہے، بہت شدید آندھی چل رہی ہے، تو اس دن میں خاکستر کی کیا ویلیو؟ خاکستر تو اڑ کے سب ختم ہو جائے گا نا، خاکستر تو کچھ نہیں بچے گا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، یہ جتنے اعمال بجا لاتے ہیں نا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وذلك هو الضلال البعید، یہی ہے جو بہت دور کی گمراہی ہے۔ اچھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قلت له ارأيت من جحد اماما منكم ما حاله، جو ایک امام کو پہچان لے اور اس کی امامت کا انکار کرے، ٹھیک ہے نا، مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا انکار کرو، بولو زید امام تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا انکار کرو، بولو فلانا امام تھے، محمد بن عبداللہ بن الحسن امام تھے۔ امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا انکار کرو، بولو وہ فراڈی محمد بن اسماعیل وہ امام تھے۔ اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، من جحد اماما من اللہ وبرئ منہ ومن دینہ فهو کافر مرتد عن الاسلام، جو انکار کر دیتا ہے، پہچان، جحد کا کیا مطلب ہوتا ہے عزیزو؟ جحد یعنی پہچان کر انکار کر دینا۔ جحد یہ نہیں ہوتا کہ میں جانتا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ جحد لا علمی کو نہیں کہتا ہے، عدم معرفت کو نہیں کہتا نا، جحد بولتے ہیں کہ اس کو جان کر، مثلا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں نا، تو میں جانتا ہوں کہ موسیٰ حق ہے، اور جان کر میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ جھوٹ ہے، کہتا ہوں وہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے فرعون تھا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون کے دل میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر، زبان میں وہ انکار کر رہا تھا، اس کو جحد بولتے ہیں۔ اچھا، جو اللہ کی جانب سے امام ہے، اس کو کوئی
اس کا کیا کرے؟ اس کا جہد کرے. وَبَرِئَ مِنْهُ، اور سے کیا کرے؟ بیزاری کا اظہار کرے. وَمِنْ دِينِهِ، اور کہہ دے میں اس کے دین کو بھی نہیں مانتا. فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَلى الْإِسْلام، وہ کافر ہے، مرتد ہے اسلام سے. لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنْ دِينِ اللَّهِ، کیونکہ امامت اللہ کے دین کا بہت بڑا جزء ہے، بلکہ سینٹر ہے. امامت سینٹر ہے بھائی دین کا. توحید اگر ہے نا، تو توحید اگر ہمارے پاس ہے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات کے بدولت ہے. نماز، روزہ، سب کے سب، یہ سب کے سب اگر پیغمبر نہ ہوتے، توحید ہوتا ہمارے پاس؟ نہیں ہوتا نا. نماز بھی کچھ بھی نہیں ہوتا نا. میں نہیں کہتا پیغمبر اللہ سے بڑے، پیغمبر اللہ سے بڑے نہیں ہیں، پیغمبر اللہ کے عبد ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے دیکھیں نبوت سینٹرل ہے، امامت سینٹرل ہے. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات نہ ہوتے تو نبوت بھی نہ ہوتی. تو اب نبوت میں ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہی جو جماعت مخالفین کا ہے نا. ابھی دیکھیں زنادقہ ایتھیسٹ، انہوں نے کتنے چینل بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے کے لیے، اور وہ سب مذاق کہاں سے اڑاتے ہیں؟ جماعت عمریہ کے کتب سے. قرآن کے آیات کی مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ وہ تفسیر جو جماعت عمریہ کے کتب میں ہے، وہ شیعہ تفسیر کا مذاق نہیں اڑا سکتے، مخالفین کے تفاسیر کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر امامت ہے تو دین ہے، اور اس کے علاوہ فی نفس ہی، یعنی یہ اگر امامت ان چیزوں کا وسیلہ نہ بھی ہوتا نا، وسیلہ ہے. امامت ہے معرفت اللہ کا وسیلہ ہے، امامت ہے معرفت الرسول کا وسیلہ ہے، امامت ہے تمام فروعات کو سمجھنے کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہ بھی ہوتا نا، یہ وسا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، یہ اس کی روایت بہت زیادہ ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کی طاعت سب پہ واجب کی ہے، پھر بھی ان کی معرفت واجب ہے، پھر بھی ان کی معرفت واجب ہے، پھر بھی ان کے سامنے تسلیم واجب ہے. ٹھیک ہے نا. وَدِينُهُ دین اللہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا دین ہی اللہ کا دین ہے. وَمَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا قَالَ. اور جو شخص دشمنی کا اظہار کرتا ہے، لعنت کرتا ہے اللہ کے دین کو، تو وہ حلال الدم ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے. حمران ابن اعین کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ائمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا من انکر واحدا من الاحیاء فقد انکر الاموات. جس نے ایک امام کا انکار کر دیا، کہتے ہیں میں 11 کو مانتا ہوں، 12ویں کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا ہے؟ اس نے سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا انکار کیا ہے. اور یہ روایت بہت زیادہ. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث، قال من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا. یہ بہت بیدار ہونے کی جگہ ہے. دیکھو عزیزو، جو اللہ نے آپ پہ امام بنایا شیعو، اس کو تو تم صرف زبانی طور پہ امام کہتے ہو نا، عمل میں تو تمہیں کام ہی نہیں ان سے، کیونکہ کہتے ہیں ان کے اقوال افعال میں جھوٹ بہت ہے، اور وہ ضعیف بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بیان کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ 30 سال حوزے میں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا. یہ تم کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے دشمنوں نے سکھایا نا. اللہ کے اگر علماء اولیاء اللہ ہوتے تو اس طرح کے جھوٹ تو آپ کو نہ سکھاتے، وہ سکھا دیتے کہ بھئی آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث یہ ہے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور بھائی یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ سب ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن کے مقابلے میں، ان کے سنن کی مخالفت میں، تاکہ شیعہ ان احادیث کی طرف نہ جائیں، ان پہ عمل نہ کریں. یہ غلط فہمی، یہ افواہیں کس نے پھیلائی؟ مراجع نے نہیں پھیلائی ہیں. اور مراجع کے جو نوکر حضرات ہیں، ان کے جو چوکرے ہیں، ان کے جو لشکر ہیں، انہوں نے پھیلا دیا نا. اور اس کے مقابلے میں کیا بتایا کہ ہاں وہ ان کو چھوڑ دیں، ہمارا کلام آپ پہ حجت ہے، ہماری تقلید کریں. تو اب سن لو، من اشرک مع امام امامته من عند اللہ، جو شریک بنائے امام کے ساتھ، وہ امام جس کی امامت اللہ کی جانب ہے، اس کے ساتھ شریک بنائے کسی کو، من لیست امامته من اللہ، اس شخص کو شریک بنائے جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، کان مشرکا، یہ مشرک ہے بھائی. اور آپ جو مراجع کو تو آپ امام بھی کہتے ہو نا. اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام سیستانی، امام خامنی، امام خمینی تو مشہور ہو گیا. یہ لفظ امامت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، لفظ امامت کی آپ مقام حجیت دے رہے ہیں، آپ اس کو حجت بنا رہے ہیں. بھائی دیکھیں، عصمت کی جب بات ہے نا، یا منسوسیت، یہ تو کسی نے ادعا نہیں کیا. ابو بکر نے بھی کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. اس طرح کہہ دیں تو کوئی مدعی امامت تو ہے نہیں دنیا میں. نہ ابو بکر نے عصمت کا ادعا کیا، نہ عمر نے عصمت کا ادعا، نہ انہوں نے معجزات و کرامات کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادعا کی، نہ انہوں نے کہا کہ ہم وحی کے خزانے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ ہمارے پاس ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها سلام اللہ علیہ سلونی قبل ان تفق. اس طرح تو ادعا انہوں نے نہیں کیا، نہ ابو حنیفہ نے کیا، نہ منصور دیوانقی نے کیا، نہ شافعی، کسی نے نہیں کیا. پھر تو اس طرح اگر آپ یہ رکھ دیں نا کہ ہمارے مراجع تو ادعا نہیں کرتے نا کہ ہم اللہ نے ہمیں امام بنایا، وہ ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مرجعیت اللہ کی جانب سے، لیکن وہ کن چیزوں کا ادعا نہیں کرتے؟ منسوسیت کا، عصمت کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فضائل کا. وہ تو کسی نے ادعا نہیں کیا بھائی. تاریخ میں نہ نواصب کا ائمہ نے ادعا کیا، نہ زیدیوں کے ائمہ نے ادعا کیا، نہ اسماعیلیہ کے ائمہ نے کسی نے ادعا نہیں کیا اس کا. لیکن انہوں نے لیڈرشپ کا بنایا، ادعا کیا، اور آپ اسی کو تصدیق کر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امام بنایا اس کو صرف آپ لسانی طور پہ امام کہتے ہو، اور جو امام عصر علیہ السلام ہے، اور جو امام نہیں اللہ کی جانب سے منحرف ہیں، آپ کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سنن سے، ان کے احادیث سے، ان کے فراہمی سے روکتے ہیں، یعنی مراجع اعظام، ان کو تم امام کہتے ہو. تو آپ نے تو کیا کسی امام علیہ السلام کے ساتھ کسی کو شریک بنایا؟ نہیں، آپ نے شریک نہیں بنایا. آپ نے سچے امام کی امامت کا در حقیقت انکار کر دیا اور غاصب کے کو آپ نے امام بنا دیا. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ یزید. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جماعت مخالفین کی تو ان کے بھی یہ حساب ہے کہ انہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے، اور جو امام نہیں ہیں ان کو امام مانتے ہیں. اچھا، تو کیا پتہ چلا ائمہ اطہار علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کی معرفت کا، ہمارے ان عرائض کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی معرفت واجب ہے، اور ان کی معرفت کا کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ان کو جانتا ہے تو صراط حق پر ہے، امام کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے، اور ان کو اپنے لیے واجب الطاعہ مانتا ہے. ٹھیک، ان کو حجت، اور کسی دوسرے کو ان کے ساتھ شریک نہیں بناتا. اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو ایسے سب ائمہ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب کچھ مزید امام عصر علیہ السلام کے مراتب عالیہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الاصول من الکافی، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 190 میں، کتاب الحجہ، باب ان الائمہ علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ. اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس کی تعظیم قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کی تکریم قرآن میں فرمایا اور سب سے عظیم قرار دیا، تو وہ تو سب سے عظیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑا مدح یہی ہے، ثنا یہی ہے، حمد یہی ہے، سب سے بڑا ستائش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعظیم کیو. ائمہ اطہار علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کے آیات میں تعظیم فرمایا، ان کی عظمت بیان کی، ان کے حقوق بیان کیے، اور ان پروگراموں میں ان کو بیان کرنا، یعنی ان کا حق ادا کرنا قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ یہ مطالب بہت زیادہ ہیں اور بہت گہری ہیں، بہت عمیق ہیں. تو ان مطالب میں ہم خوش چینی کرتے ہیں، ہم کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اگر آپ زندگی رہی تو مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہاں پر اس میں پہلا جو حدیث ہے وہ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ایک ایسا دن ہے کہ آپ جو ہے اس کا تصور کریں کہ ہر امت سے ہم شاہد لے کے آئیں گے، شاہد اعمال لے کے آئیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان پر شاہد لے کے آئیں گے. تو ہر لوگوں میں سے شاہد لائے جائیں گے. سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ علیہ یزید. معذرت کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، نزلت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصہ. اس آیت کا تعلق صرف اور صرف امت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
فکیف اذا جئنا من کل امت، سب لوگ، یہ سب لوگ جو کہے جاتے ہیں اسی امت کے لوگوں میں سے، یا اس امت کے ہر طبقات میں، ہر دور میں جو اب لوگ ہیں ان میں سے شاہد لایا جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہد لایا جائے گا. اچھا، فی کل قرن منہم امام منا شاہد علیہم، ہر ہمارے ہر عصر میں ہمارے خاندان سے ایک شاہد ہے جو ان کے اعمال کا شاہد ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہؤلاء سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ائمہ اطہار علیہ السلام پر شاہد کے طور پہ پیش کیا جائے گا. میں یہاں پر کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. اسی کتاب شریف کافی میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ ایک باب ہے، اسی کتاب کافی میں باب ہے، صفحہ نمبر 198 میں 96 میں، باب ان الائمہ علیہم السلام ہم ارکان الارض، زمین کے فاؤنڈیشنز، جن سے زمین کی بقا ہے، جن پہ زمین استوار ہے، جن کی وجہ سے زمین کا وجود ہے اور زمین والوں کا وجود ہے. جیسے ایک بلڈنگ ہے نا، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اس کا ایک اساس ہوتا ہے، وہ فاؤنڈیشن رکھیں گے تو اس پہ بنے گا نا جو بلڈنگ بنے گا. اسی طرح زمین کا جو بقا ہے کس پر ہے؟ زمین والوں کا جو بقا ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. ایک باب ہے اس میں، جو ایک حدیث ہے یہاں پہ شروع ہوتی ہے، حدیث نمبر 2. یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انا قسیم اللہ بین الجنۃ والنار. اس میں یہ ہے، اچھا، علمت علم المنایا والبلایا والانساب وفصل الخطاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم منایا، علم آجال کا وقت، آجال پتہ اجل کو بولتے ہیں نا، مرنے کے وقت، والبلایا اور کیٹاسٹرفیز کا دنیا میں کیسے برے واقعات پیش آئیں ان کا علم مجھے عطا فرمایا، والانساب، اور سب لوگ کون کس کا بیٹا ہے، کس کے نسل سے کون کون پیدا ہوں گے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. وفصل الخطاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فصل خطاب عنایت فرمایا. فصل خطاب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک میں سے نہایت فصاحت و بلاغت، اور ایک علم قضا ہے. اچھا، فلم یفتنی ما سبقنی، جو مجھ سے پہلے گزرا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو آئی. دیکھیں میں ایک زیارت آپ کو دکھا دیتا ہوں، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارات میں سے ایک زیارت ہے جو روز جمعہ اس کو پڑھنا مستحب ہے. کتاب جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع، اس میں سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی تعلیف ہے. یہاں پر یوم الجمعہ وہو یوم صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام بسمہ، جمعہ جو ہے اسماء صاحب الزمان علیہ السلام سے ایک ہے جمعہ، ان کا اسم مبارک بھی جمعہ ہے. اچھا، اور اس کی حدیث بھی موجود ہے حضرت امام ہادی علیہ السلام سے، اور یہ ان کا دن ہے، اور اسی دن ان کا ظہور ہوگا. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اس میں جو الفاظ ہیں، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، جمعے کے دن ان الفاظ کے ساتھ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے. اے تجھ پہ سلام ہو اے اللہ کا حجت زمین والوں پر، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے تجھ پہ سلام ہو یا اے اللہ کی آنکھ، اے اللہ کی آنکھ اس کے خلق میں، یعنی جس آنکھ کس کو بولتے ہیں، عربی زبان میں عین اس کو بولتے ہیں جو آپ کی طرف سے لوگوں کو دیکھ نظر رکھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر رپورٹ دے دے کہ کس نے کیا کیا جب شہادت کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ فضائل امام عصر علیہ السلام کے لیے بھی ہیں، کہ لم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنی ما غاب عنی، کہ مجھ سے جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں وہ میرے آنکھوں سے غائب نہیں ہیں، اور جو میرے غیبت میں جو واقعات پیش آئے ہیں، جو جہاں میں ظاہری طور پر موجود نہیں، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے.
ابشر باذن اللہ وادی عن باذن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے اذن سے میں بشارت دیتا ہوں اور اللہ کے اذن سے میں پہنچاتا ہوں اللہ کے تعلیمات کو، اللہ کے فرائض کو، اللہ کی ہدایت کو۔ میرے محترم ناظرین، کتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ایک باب ہے، باب عرض الاعمال علی الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ اچھا، نہ صرف عرض اعمال ہے بلکہ دیکھتے ہیں آپ کے اعمال کو، وہ شاہد ہیں، دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 431 میں انه تعرض عليهم الاعمال في امر العمود الذي يرفع للائمه، رفع له منار من نور يرى اعمال العباد۔ جب امام معصوم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک نور کا ایک پلر ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے، اس نور میں اس کو سب بندوں کے اعمال اس نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل احدكم على الامام فلينظر ماذا يتكلم به، آپ میں سے کوئی جب اپنے امام کے بارگاہ میں جائے، مشرف ہو جائے، تو وہ دیکھ لے کہ وہ کیا کہے، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، آپ کے اپنے منہ سے کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فإن الإمام يسمع الكلام في بطن أمه، امام علیہ الصلاۃ والسلام کو بات وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے نا، امام علیہ السلام کو سنائی دے دیتا ہے۔ فإذا وضعته سطع لها نور ساطع إلى السماء وسقط وفي عضده الأيمن مكتوب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم۔ جب امام کی پیدائش ہوتی ہے اس کو ایک نور، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نور آ جاتا ہے، وہ نور امام کے وجود سے آسمان تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے دائیں بازو پہ لکھا ہوتا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم۔ فإذا هو تكلم رفع الله له عمودا ويشرف به على الارض يعلم به اعماله۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نور سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں وہ تمام لوگوں کے اعمال اس نور میں دیکھتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے آگے والے بھی حدیث ہے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نور ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اعمال عباد کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، واپس آتے ہیں کتاب شریف کافی کی طرف، جس حدیث کی طرف ہم پہ بات ہو رہی تھی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام شاہد اللہ ہے، خلق پر اللہ کے شاہد ہیں۔ تو اس ان الائمہ علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ۔ سألت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک منٹ میں یہ اگلے والے حدیث آپ کو پڑھتا ہے، حدیث نمبر 4۔ برید العجلی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ظاہراً سورہ بقرہ میں ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا ہے، اور بہت سارے روایات میں ہے کہ یہ اچھا اس کو چھوڑ دیں، امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يكون علیکم شہیدا۔ ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا تاکہ آپ لوگوں پہ شاہد رہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد ہو جائیں۔ تو یہ اس سے کون مراد ہے جو لوگوں پہ شاہد ہیں؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ پوری امت شاہد ہے۔ اچھا، فرمائے نحن الامت الوسط ونحن شہداء اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ وحججہ فی ارضہ۔ فرمایا کہ ہم امت وسط ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حجج ہیں،
یعنی امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، اور ہم اللہ کی جانب سے شاہد ہیں لوگوں پر، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے شاہد ہیں ہم سب لوگوں پر۔ اچھا، اس کے بعد والی حدیث کو دیکھیں، سلیم روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصوم بنایا ہے، وجعلنا شہداء علی خلقہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق پر ہمیں شاہد بنایا ہے، وحجتہ فی ارضہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں ہادی راہنما بنایا ہے۔ اچھا، اب حجت کے معنوں میں آگے حدیث آ جائے گی انشاءاللہ، حجت کی بات کافی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے۔ وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا مصاحب بنایا، قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان کبھی فراق نہیں ہوگا، لا نفارق ولا یفارقنا، قرآن کبھی ہم سے الگ نہیں ہوگا، ہم کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگلے والا روایت ملاحظہ فرمائیے، باب ان الائمہ علیہم السلام ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علمہ، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کے ولی ہیں، اللہ کے بادشاہت کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو ولایت ہے، بادشاہت ہے، سرپرستی ہے، آقائی ہے، سرداری ہے، اور وہ اللہ کے علم کے خازن ہیں، خزنہ جمع خازن، وہ اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحن ولاۃ امر اللہ، ہم ہیں اللہ کے جانب سے اللہ کے دین کے ولی، اللہ کے بادشاہت کے ولی۔ امر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ امر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین امر اللہ ہے، اللہ کی شریعت امر اللہ ہے، اللہ کی جانب سے جو بادشاہت ہے، یہ جو خلافت ہے، یہ امر اللہ۔ امر کا مطلب حکم نہیں ہے، وہ امر جو ہے نا اس کا جمع کیا ہے؟ اوامر۔ ایک جمع ہے جس کا جمع ہے امور، وہ ایک بہت عام چیز معنی ہے، وہ اس جیسا عام لفظ مختلف زبانوں میں آپ کو کم ملے گا۔ ہم اللہ کے امر کے ولی ہیں، ہم اللہ کے شریعت کے ولی ہیں، ہم اللہ کے بادشاہت کے ولی ہیں، ہم اللہ کے دین کے ولی ہیں، ہم اللہ کے خلق کے ولی ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا وخزنۃ علم اللہ، ہم اللہ کے، ہم ائمہ، لازمی بات ہے، یہ سب سادات کی بات تو نہیں ہو رہی، سادات جو ہے ان کے پاس اللہ کے علم کے خزانے نہیں، جو ان کا بھائی بھی ہے اس فضیلت میں شامل نہیں ہے نا، اس میں ان کے دوسرے بیٹے بھی شامل نہیں ہیں، ان کے دوسرے پوتے بھی شامل، صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام شامل ہیں اس میں، ٹھیک؟ ہم اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ واضح ہے۔ وعیبۃ وحی اللہ، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے وحی کے عیبہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسا صندوق جس میں نفیس چیزیں رکھی جاتی ہیں، قیمتی چیزیں، یعنی خزانہ، ہم اللہ کے وحی کے خزانے، قرآن کے خزانے ہم ہیں، قرآن کے اسرار کے خزانے ہم ہیں، اور قرآن صرف اللہ کی جانب سے وحی نہیں ہے، جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم آئے ہیں اللہ کی جانب سے، جو قرآن نہیں ہے وہ بھی وحی ہیں، سابقہ انبیاء پر جو بھی آئے ہیں وہ بھی وحی ہیں، ہم ان کے خزانے ہیں۔ اور یہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ امام زمان علیہ السلام۔ امام زمان علیہ السلام کی معرفت چاہتے ہو نا، تو امامت کو پہچان لیجئے جتنا ممکن ہے، جتنا امام علیہ السلام نے بیان کیا، اس کو پہچان لیں گے کہ امام علیہ السلام کون ہے، امام علیہ السلام کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیے، واللہ انا لخزان اللہ فی سماء و ارضہ، امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کے خزانے دار ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عظیم بات ہے، اللہ کے ہم خزانے دار ہیں، اللہ کے خزانوں کے محافظ ہم ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ لا علی ذہب ولا علی فضہ الا علی علمہ، اور یہ خزانہ جو ہے، یہ سونے چاندی والے خزانے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ اللہ کے علم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ہدایت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی جانب سے جو اللہ کا میسج ہے، ما یرا و ما لا یرا کے لیے، اللہ کا جو علم ہے یہ اس پہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم خزانے دار ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث شریف نورانی حضرت امام باقر علیہ السلام سے، یقول، ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا حضرت امام باقر علوم الانبیاء،
وباقر علوم اللہ تعالی محمد ابن علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا. حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اللہ نے فرمایا استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی والاوصیاء من بعدک. میرا حجت کب تمام ہوتا ہے؟ اس کے بعد کسی کا بہانہ میں نہیں سنتا. اللہ نے فرمایا میرا حجت تیرے امت کے اشقیاء پر. تیرے امت والے بہت سارے اشقیاء، 73 فرقے بنیں گے، 73 میں سے 72 جہنمی، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان پہ حجت کب تمام ہوتی ہے؟ ان اشقیاء پر حجت کیسے؟ کون سا وقت ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا لمحہ ہے کہ اب یہ ان کی شقاوت انتہا ہو چکی ہے، اب ان کو میں بخشش نہیں کروں گا، اب میں ان کا کوئی عذر و بہانہ قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام کی وصایت، ان کی خلافت، ان کی امامت کا انکار کرے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اس کا انکار کرنا، چاہے وہ صحابی ہو، سسر ہو، نبی، فرق نہیں پڑتا، بیوی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی فرق، تابعی ہو، بڑا پروفیسر، کوئی فرق، نمازی ہو، صوفی، آجی، کچھ فرق نہیں پڑتا. حجت جو ہے یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا، کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا، کہ دیکھے گا یا کہ کیا تم نے قبول کیا ہے خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کی، امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی بعد دیگر، امام عصر علیہ السلام تک، حضرت امام حجت علیہ السلام تک، حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام تک. وہ کون ہے؟ وہ سردار، وہ ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نور چشم، جو سامرہ میں 15 شعبان 255 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ابھی وہ زندہ ہیں، اس دنیا سے نہیں گئے. اور ایک دن ان کا ظہور ہوگا اور عالم کو عدل سے بھر دیں گے، اور صرف وہ اللہ کے حجت ہے. یہ جان لو تم شیعہ والو، تم کو تمہارے علماء نے دین سے دور کیا ہے، صراط حق سے دور کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو تم چھوڑ چکے ہو، تم ضلالت و گمراہی کے راستے پر ہو، تم صرف الفاظ میں شیعہ ہو. کن کا کام ہے؟ تمہارے علماء کی کرتوت ہے کہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سنت احادیث. وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ سمجھ آتی ہی نہیں آتی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. او بھائی، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے؟ تم بتاؤ کہ تم کو، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے نوجوانوں کو، تمہارے بزرگوں کو صدیوں سے انہوں نے اس جھوٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، اور ان کو چھوڑ دو، ہم حجت ہیں آپ پر. یہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ابو بکر ہے یا نہیں ہے؟ تم ابو بکر نے غصب فدق، یہ غاصب فدق ہے. یہ فدق تو ایک باغ ہے بھائی، یہ تو باغ سے زیادہ انہوں نے پوری دین کو چینج کیا ان لوگوں نے. علائین نے، آپ کے مراجع کرام نے، آپ کے مجتہدین نے دین کو چینج کیا، آپ کو محروم رکھا انہوں نے، خود اپنے آپ کو انہوں نے حجت بنایا. یہ معاویہ ہے، یہ معاویہ ہے، خامنئی معاویہ ہے. یہ لوگ دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے روک رہے ہیں. اپنی امامت انہوں نے بنا دی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہانے، کہ ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ہم آپ پہ حجت ہیں. یا سبحان اللہ، کب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی جی، کسی اور کی بات کو مان لو؟ تو کیا ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا. اچھا، میرے امت کی رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے امت پر اس وقت میرا حجت تمام ہوگا، اور میری جانب سے ان پہ عذاب واجب ہو جائے گا، کہ میں ان کو سیدھا جہنم لے کے جاؤں گا. وہ کیا چیز ہے جس میں کوئی عذر نہیں ہے؟ وہ ترک ولایت ہے. کس کی ترک ولایت ہے؟ کس کی ولایت کی ترک ہے؟ علی علیہ السلام والاوصیاء، علی علیہ السلام اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام. جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور بادشاہت، ان کی امامت، ان کی لیڈرشپ کو ترک کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولایت کو شک کیا، 11 اماموں کو قبول کیا، 12ویں کا ترک کیا، اس پہ وہ شقی ہے، اس پہ اللہ کی، اس کا کوئی عذر مقبول نہیں ہے. فَإِنَّ فِيهِمْ سُنَّتُكَ وَسُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، کیونکہ وہ آپ جیسے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء انہی جیسے ہیں. اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتا، بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، میں سب بات، نوح سے مجھے یہ بوڑھے سے مجھے چڑھا ہے بھائی، نستجیر باللہ، میں اس کو نہیں مانتا. اس کی نماز وغیرہ، اس کے اللہ کو کیا کام ہے اس کے نماز سے؟
لعنت ہے اس پہ یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ دے میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا بھائی، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا، ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں سب اعمال بجا لاتا ہوں، ابراہیم سے مجھے اس سے مجھے کام نہیں ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مثال انبیاء اعظام کی مثال ہے، امام عصر علیہ السلام کی مثال انبیاء، وہ سب انبیاء کے خلاصے ہیں، سب انبیاء ان کے وجود میں ہیں، وہ سب انبیاء کے وارث ہیں۔ وَهُمْ خُزَّانِي عَلَىٰ عِلْمِي مِن بَعْدِكَ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام اور اوصیاء طاہرین علیہم السلام، آپ کے بعد میرے علم کے خزانے دار یہ ہیں، میرے علم کے خزانے دار یہ ہیں، میرے علم کے معلم یہ ہیں، میرے علم کو پھیلانے والے، میرے جانب سے ہادی، میرے جانب سے ٹیچر، میرے جانب سے گائیڈ، میرے جانب سے لوگوں کو ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، ظلمات، تاریکیوں سے نجات دینے والے کون ہے؟ میرے نور، اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، یہ ہیں۔ اور آپ شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، امام حسین علیہ السلام پہ روتے ہو، لیکن کیا کرتے ہو بھائی کہ ہم نے ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، جی ان کی باتوں سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اتنا بڑا ظلم ابو بکر نے کیا اہل بیت علیہ السلام پہ؟ مجھے بتاؤ، اتنا بڑا ظلم شمر نے کربلا میں نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں شمر کا اور مراجع کا قیاس نہیں کرتا، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث نہ ہوتی کہ علماء سو یزید ابن معاویہ کے لشکر سے کربلا میں انہوں نے جو کام کیا اس سے بدتر ہے، کیونکہ کربلا میں یزید کے لشکر نے ہمارے جانوں پہ حملہ کیا، انہوں نے ہمارے یہ جو علماء سو ہیں ہمارے شیعوں کی ایمان کو غارت کرتے ہیں۔ آپ کی ایمان غارت ہو گئی ہے نا؟ اچھا، لقد انبأنی جبرائیل علیہ السلام باسمائهم واسماء آبائهم، جبرائیل علیہ السلام، یہ تو بہت سارے روایات میں کہ جبرائیل علیہ السلام 12 اماموں کے نام لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے شیعوں کے نام لے کے آئے تھے اور ان کے دشمنوں کے بھی نام لے کے آئے تھے، اشقیاء کے نام بھی لے کے آئے تھے، تو وہ سب جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، ان الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ وابوابہ التی منہا یؤتی، ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ کی جانشین ہیں، اللہ تو غائب ہے، اللہ کو ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کی جانب سے ہادی کون ہے؟ اللہ کی رضا کو ہم کہاں پہ پہچان لیں؟ اللہ ہم سے راضی ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ ہم پہ غضبناک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کا خلیفہ ہمیں بتائے گا، اللہ کا خلیفہ ہم سے راضی ہے اگر اللہ کا جانشین ہم سے راضی، ہم اگر اللہ کے جانشین کا حکم مان رہے ہیں تو اللہ کا حکم مان، کیونکہ اللہ تو نظر آنے والی، وہ ان کے اللہ نظر آنے والی چیز ہے، نعرہ لگا کے آ جاتا ہے نیچے، وہ اپنے ان کے مذہب میں تو نبوت کی ضرورت ہی نہیں، اللہ خود آ جائے نا آسمان پہ کھڑے ہو کے ہدایت کر دے۔ ابو الحسن الرضا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الائمۃ خلفاء اللہ عز وجل فی ارض، اللہ تعالیٰ کے جانشین، اللہ تعالیٰ کی جگہ حکمرانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہدایت دینے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ لوگوں کے نصرت کرنے والے، مظلوم کے نصرت کرنے والے، لوگوں کی دستگیری کرنے والے، وہ کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہم السلام، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الاوصیاء هم ابواب اللہ عز وجل التي یؤتی منها، اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر گھر ہوتا نا، اس گھر کا دروازہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کمرے میں ہوتا، استجیر باللہ، اس طرح کمرہ ہوتا، یعنی اللہ اگر عطا کرتا ہے تو اسی کمرے سے عطا کرے گا، اللہ کی جانب سے اگر فرمان آئے گا اسی دروازے سے فرمان آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی نعمت عطا ہوگی تو اسی دروازے کے تھرو عطا ہوگی، اور اگر آپ نے بھی وہاں پہ اپروچ کرنا ہے تو اسی دروازے کے تھرو اپروچ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب مجاز ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ ادھر نہیں رہتا، اللہ کا گھر ہے ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بہت ہی مقدس مکان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ابواب ہیں، جیسے ایک واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ایک وسیلہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟
کہ اللہ کے جانب سے علم، نور، ہدایت، برکات ان کے ذریعے اور ان کے بدولت اور ان کے صدقے ہمیں پہنچتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ امام عصر علیہ السلام، یہ بادشاہ، یہ شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام. اچھا، وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت کسی اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا کوئی دنیا میں. اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نہ ہوتے، دنیا کو ماننے امام عصر علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس کے لیے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. کیونکہ وہ جو سجدے کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے اللہ کے اوصاف آپ سن لیجئے، وہ پنڈلی والا ہے نا. وَبِهِمْ احْتَجَّ اللَّهُ تبارک و تعالی علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ ابرار علیہ السلام کو حجت بنائے خلق پر. اچھا، پھر باب ہے ملاحظہ فرمائے ان الائمہ علیہ السلام نور اللہ عز وجل، ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کے نور ہیں. اللہ نے قرآن میں جو اپنے نور کا ذکر کیا یہ ائمہ علیہ السلام ہے. مثلا سورہ مبارک یہ تغابن میں ہے. سورہ تغابن میں کون سی آیت ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کس پہ ایمان لاؤ؟ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول. والنور الذی انزلنا، اور وہ نور جو ہم نے نیچے بھیجا ہے، وہ نور جو ہم نے اوپر سے نیچے بھیجا ہے، نازل کیا اس کو. اچھا، وہ نور کون ہے؟ وہ کیا ہے چیز ہے؟ ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اس نور کو نور کو ہم نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ. ابو خالد کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا ابا خالد النور واللہ الائمہ، اللہ کی قسم وہ نور جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی تصدیق کرنا تم پہ واجب ہے، اس پہ ایمان لانا تمہیں واجب ہے. اگر وہ نور میں آؤ گے تو ہدایت ہے، نور کے باہر کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی، تاریکی، ظلمات ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ائمہ ابرار علیہ السلام. یہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت میں بھی السلام علیک یا نور اللہ فی ارضہ، ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور. فقال یا ابا خالد النور واللہ الائمہ، نور ہدایت، نور اللہ کی جانب سے، نور اللہ کی جانب سے روحانیت، معنویت، نور اللہ کی جانب سے ایک ایسی ہدایت ہے اللہ کی جانب. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ ائمہ اطہار علیہم السلام. یا ابا خالد لنور الایمان فی قلوب المؤمنین، اے ابا خالد اپنے دل میں دیکھو، جتنا ایمان مومن کا پکا ہوگا اتنا ہی امام علیہ السلام کا نور وہاں پہ ہوگا، اتنا ہوگا. یا آپ کے دل میں یہ سورج کی جو روشنی ہے نا، یہ تو ظاہری نور ہے، یہ انسان کو تحیر سے نہیں نکال سکتا. انسان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی رہنمائی زندگی کے مختلف مراحل میں، معرفت کے مراحل میں آپ کو کوئی وہ مدد نہیں دے سکتا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر ہے سامنے، کبھی رات آ جاتا ہے، کبھی دن آ جاتا ہے. جب دن آ جاتا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یہ سب ظاہری چیزوں کے لیے، یہ مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. لیکن اصل جو انسان کا وجود ہے وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا روح ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ گمراہیوں سے، سورج جو ہے آپ کو گمراہیوں سے نہیں نکالتا، لیکن وہ اللہ کا نور جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، وہ آپ کو ضلالات سے، گمراہیوں سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ابو خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئہ، مومن اگر مومن ہے تو اس کے دل میں اس کے امام کا نور ہے، اس کے امام کا نور ہے، اس کے دل میں امام علیہ السلام کا نور ہے. یہ جو نور ہے امام علیہ السلام کا، یہ سورج کے نور سے بھی زیادہ اس کی تابش ہے، اس کی روشنی ہے. وَهُمُ الَّذِينَ يُنَوِّرُونَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، ائمہ اطہار علیہ السلام ہے جن سے مومنین کے قلوب کو نور ملتا ہے. وَيَحْجُبُ اللَّهُ نُورَهُمْ عَمَّن يَشَاءُ فَتَظْلُمُ قُلُوبُهُمْ وَيَخْشَاهُمْ بِهَا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اس نور سے محروم رکھتا ہے. اگر اس نور سے محروم ہو گئے تو ان کا دل تاریک ہوتا ہے، ان کے دل پہ تاریکی چھا جاتا ہے.
راوی کہتا ہے، اور راوی کا نام ہے حسن ابن محمود عن المحمد ابن الفضیل عن ابی الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے حضرت امام علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، سألت عن قول اللہ تبارک و تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف آیہ نمبر 8 میں، کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر اپنی باتوں سے، اپنی گفتار سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، جھوٹی روایت نقل کر کے، غلط تفسیر نقل کر کے، صحابہ کے لیے فضائل بنا کر، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو یہ کیا کریں، خاموش کر دیں۔ یہ نور کون سا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی باتوں سے خاموش کر دیں؟ فرمایا یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام بافواہہم، اس مراد نور سے کیا مراد ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت۔ اور یہ جان لو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت امام عصر علیہ السلام کی ولایت ہے، امام عصر علیہ السلام کی ولایت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ امام عصر علیہ السلام کی ولایت ہو بہو ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من کنت مولا فالمہدی علیہ السلام مولا، بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب۔ تو یہ ایک ہی ولایت ہے، ایک ہی امامت ہے۔ قلت وقوله تعالی واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنی نور کو تمام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کو کامل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کا محافظ ہے۔ یہ کون سا نور ہے جس کا اللہ محافظ ہے؟ فرمایا واللہ متم الامامہ والامامۃ ہی النور، اس نور سے مراد امامت ہے، اللہ تعالیٰ امامت کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ امامت کا حفاظت فرمائے گا۔ وذلك قول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا قال النور هو الامام، جیسے کہ سورہ مبارکہ تغابن میں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام عصر علیہ السلام ہے۔ عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے ہم مرو میں تھے، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے، میں مسجد میں گیا تھا، مسجد میں لوگ وہاں پہ امامت پہ بات کر رہے تھے، جماعت مخالفین کا علماء تھے، محدثین تھے، متکلمین تھے۔ وہ مرو جو تھا دارالخلافت تھا، مختلف علاقوں دور دراز سے بڑے بڑے علماء وہیں پہ دربار میں آئے تھے، وہ امامت کے موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ تو میں گیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس مرو میں، اس زمانے میں وہ مرو میں آئے تھے۔ مرو کہاں پہ پڑتا ہے؟ ترکمنستان میں پڑتا ہے۔ میں وہاں پہ گیا ان کے بارگاہ میں، اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں مسجد میں گیا تھا، لوگ امامت کے متعلق بات کر رہے تھے، خلافت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ فتبسم، امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، یا عبد العزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائهم، فرمایا یا عبد العزیز، یہ سب علماء یہ جاہل ہیں، اور یہ اپنے رائے میں ان کو دھوکہ ہوا ہے، ان کے رائے بولتے ہیں فکر کو، ان کے فکر میں، ان کے سوچ میں ان کو دھوکہ ہوا، ان کو فریب ہوا ہے۔ یہ کہاں امامت کہاں، اور میں امامت پہ بات کرنا کہاں؟ ان اللہ عز وجل لم يقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتى اکمل له الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما يحتاج الیہ الناس کملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دین کامل نازل کیا، ان کو اس دنیا سے نہیں لے کے گئے، مگر اس سے پہلے کہ ان پہ قرآن نازل کیا، قرآن میں حلال و حرام بیان کیا، جمیع احکام بیان کیا، اور تمام دین اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی کسری، کوئی قصور نہیں کیا ہے، کسی چیز کو ناکامل اور غیر مبین نہیں چھوڑا ہے۔ وانزل فی حجۃ الوداع وہی آخر عمرہ صلی اللہ علیہ وانزل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کے حجۃ الوداع میں، آخر عمر میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کیا ہے، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں کہ آپ کے لیے دین اسلام ہو اور دین کامل ہے۔ اچھا،
وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، اور اگر دین کامل ہے تو اس میں امامت بھی ہے. اگر دین کامل ہے تو امامت ہے، اور دین کے کمال میں، دین کے تمام ہی میں امامت ہے. امامت ہی دین کا کمال و تمام ہے. وَلَمْ يَمْضِ حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَأَوْضَحَ لَهُ سَبِيلَهُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ پہلے انہوں نے تمام دین بیان کی، اور تمام مسائل دین بیان کی، اور تمام سبیل راستہ شریعت بیان کی. وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ، اور لوگوں کو صحیح راستہ حق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا. وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا علیہ السلام عَلَمًا وَإِمَامًا، اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ہدایت کا پرچم اور امام بنا دیا پیغمبر نے. وَمَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی امت کو ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیر مبین نہیں چھوڑا، اس کو حتماً بیان فرمایا. فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو كافر به، اور جو کہتا ہے کہ اللہ کا دین کامل نہیں، اس نے قرآن کو رد کیا، اور جس نے قرآن کو رد کیا ہے وہ کافر ہے. تو کیا مطلب؟ جو لوگ کہتا ہے نا کہ امامت منسوخ نہیں ہے، وہ ہے کفر. اگر دین کامل ہے، اگر تم کہتے ہو کہ امامت منسوخ من اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی اس میں فرمان نہیں ہے، تو پر کیا ہوا؟ دین ناقص ہے، اور دین ناقص ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کا انکار ہے، اور جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ هل يعرفون قدر الامامہ ومحلها من الامہ فيجوز فيها اختیارهم. امامت کو یہ عالم جو مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ صوفی، محدث، شیوخ طریقت اور متکلمین، مفسرین، یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں امامت کیا چیز ہے، تاکہ ان کو یہ اختیار ہو، ان کو یہ اجازت ہو کہ یہ خلیفہ کسی کو خلیفہ بنائے. ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بها ابراہیم الخلیل بعد النبوۃ والخلہ مرتبۃ ثالثہ. امامت وہ بلند مقام ہے، امامت وہ بلند مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ نے نبی بنا دیا، پھر بہت سارے امتحانات کے بعد خلیل بنا دیا، خلت کے بعد آخر عمر میں سب امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. وَفَضِيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امام، فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. فقال الخلیل سرورا بها ومن ذریتی قال اللہ تبارک وتعالی لا ینال احد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلیل نے فرمایا کہ میرے ذریہ کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کو امامت نہیں ملے گا. فأبطلت هذه الآية امامة كل ظالم الى يوم القیامہ. اس آیت میں کہ لا ینال احد الظالمین، امامت میرا عہدہ ہے، اختیار باطل ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ہم خود امام بنائیں گے یا کوئی اور بنائے گا، نص کے بغیر ہم انعام. اللہ نے جب کہہ دیا، اللہ احدی جب کہہ دیا نا، تو سب جو بھی کہتا ہے نا کہ امامت امت بنائے گا، شورا بنائے گا، صحابہ بنائیں گے، یا پہلا خلیفہ دوسرے کو بنائے گا، یا تلوار کے زور سے کوئی بنے گا، یہ سب کو باطل کیے، کیونکہ یہ اللہ کا عہدہ ہے. وہ لا ینالو، یہ میرا عہدہ ہے، لا ینالو احد الظالمین، ظالم کو نہیں میں دوں گا امامت کو. میں تو پتہ یہ چلا کہ پہلی بات یہ ہے کہ امامت اللہ عطا کرتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک عہدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی ظالم کو نہیں ملتا، اور ظالم جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، غیر معصوم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غیر معصوم کو امامت ملنی ہی نہیں ہے قرآن کے نص سے. فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ، اس آیہ نے ہر ظالم کی امامت تا یوم قیامت باطل کر دی. وَصَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ، اور امامت کو ثابت کر دی صرف کس میں؟ ان لوگوں میں جو مصطفیٰ ہیں، جن کو اللہ نے صاف کیا ہے، جن کو اللہ نے اختیار کیا ہے، وہ صفوہ ہیں، وہ اللہ کی جانب سے صاف شدہ، پاک شدہ، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. ثم اکرمہ اللہ تعالی بان جعلها فی ذریتہ اہل الصفوة والطہارہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکرام کیا کہ امامت کو اس نے رکھ دیا اس کے اہل بیت میں، جو صاف تھے، جو منتخب تھے، جو مصطفیٰ تھے، اور جو معصوم تھے، طاہر تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
فرمایا کہ ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یعقوب کو کرامت کے طور پہ ابراہیم کو دیا، وہ ان سب کو ہم نے صالح بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو امام ہم نے بنایا. یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی اجتہاد سے، اپنی قیاس وغیرہ سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اچھا، فلم تزل في ذريتها يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں نسل بنسل چلتا گیا، اسماعیل کے نسل میں بھی اور اسحاق کے نسل میں، یہاں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوبت آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت آئی تو اس کو سب انبیاء کا وارث اللہ نے بنا دیا. فقال عز وجل ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. الابراہیم سے سب سے قریب تر یہود نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے. یہودیوں نے تو اپنا دین چینج کیا، کرسچنز نہیں ہے کہ انہوں نے چینج کیا. جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء طاہرین. اور وہ جو لوگ کم کرسچنز اور یہود تھے جنہوں نے دین کا اتباع نہیں کیا، اور جب پیغمبر آئے تو فوراً وہ مسلمان ہو گئے. اچھا، فکانت له خاصہ فقلدها علی علیہ السلام. اور یہ مقام امامت پیغمبر کا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا فرمایا. یأمر اللہ تعالی علی رسم ما فرض اللہ، بأمر اللہ تعالی علی رسم ما فرض اللہ. اللہ کے حکم سے، جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا کیا. فصارت فی ذریته الاصفیاء الذین آتاهم اللہ العلم والایمان. اور یہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل میں چلتا گیا، ان لوگوں میں جن میں ایمان ہے اور علم اللہ کی جانب سے ہے. فقال اللہ بقوله تعالی وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهي في ولد علي عليه السلام خاصة الى يوم القيامة اذ لا نبي بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فمن این یختار هؤلاء الجہال. جب امامت اللہ کی جانب سے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا، اور امامت کو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیا، تو یہ اختیار اس میں کہاں سے آ گیا کہ لوگ کسی کو امام بنائیں گے، یہ کوئی خود اپنے آپ کو امام بنائے گا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جہال کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان الامامہ ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء. امامت کیا ہے؟ امام کون ہے؟ امام انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی منزلت پر بیٹھنے والا شخص ہے. ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام عصر علیہ السلام اللہ کے جانشین، اللہ کا لسان زمین پہ کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام. اللہ کی جانب سے ٹیچر، اللہ کی جانب سے گائیڈ، اللہ کی جانب سے نجات دینے والے، اللہ کی جانب سے امام کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام. یہ خلیفہ ہے اللہ کی جانب سے. اللہ کی طاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ کے دین پہ ہم کیسے چلیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اتباع سے. ان الامامت خلافت اللہ، امامت جو ہے اللہ کی خلافت کا نام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا نام ہے. یہ خلافت دنیاوی حکومت کی بات نہیں ہے. امامت خلافت اللہ ہے، خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مقام امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام شریف ہے. وہ میراث الحسن والحسین، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا میراث، ان کے علم، ان کے معجزات، ان کے عصمت کا ارث ہے. ان الامامت زمام الدین، امامت جو ہے دین کی لیڈرشپ کا نام ہے. ہر حلال و حرام میں لیڈر کون ہے؟ ٹیچر کون ہے؟ قائد کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام. ونظام المسلمین، مسلمانوں کے نظام کا نام ہے. مسلمان اگر اس بے نظمی سے نکلنا چاہتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریق ہی نہیں ہے سوائے امام عصر علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے کے. وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، دنیا کی مصلحت اور دنیا کے منافع اور مؤمنین کی عزت. ان الامام اس الاسلام النامی، امامت اسلام کے بلند فاؤنڈیشن کا نام ہے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن کا نام ہے.
وفرعه السامی، اور اسلام کے عروج کا نام امامت ہے. بالامامت تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والزکاة. بالامام تمام الصلاة، امام ہی کے بدولت نماز ادا ہوتی ہے. امام ہی کے بدولت اگر ان کی معرفت ہو تو نماز ہوتی ہے، اگر ان کے طریق پہ نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام ہی سے آپ نماز سیکھیں گے. بالامام تمام الصلاۃ، اور نماز اتنا ہی کامل ہوگا جتنا ہی زیادہ آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق نماز بجا لیں گے. والزکات، زکات اسی طرح، صیام ماہ رمضان اسی طرح، حج اسی طرح، جہاد اسی طرح. وتوفیر الفی والصدقات، اور فی اور صدقات، مال غنائم جو جنگ کے وزیر ہاتھ میں آتے ہیں یا جنگ کے علاوہ جو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ وغیرہ جو لوگوں میں تقسیم کیا، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی صرف اور صرف وہی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی محروم نہ بچے. وامضاء الحدود والاحکام ومنع الثغور والاطراف، امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی احکام نافذ کر سکتے ہیں، حدود نافذ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے ثغور کا، مسلمانوں کے فرنٹیئرز کا وہی دفاع کر سکتے ہیں. الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ، امام وہ ہے جو اللہ نے جو اس کو اپنے علم کا خزانہ بنایا، وہ اجتہاد سے نہیں ہے، ظن سے نہیں، گمان سے نہیں، اندازے سے نہیں، بلکہ اللہ کے وحی کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کے میراث کے مطابق، جو پیغمبر کی جانب سے جو وہ شریعت جس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، اس کے مطابق حلال کو حلال قرار دیتا ہے، حرام کو حرام قرار دیتا ہے. وَيُقِيمُ حدود اللہ، اللہ کے حدود کا اقامہ کرتا ہے. وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللہ، اور اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے. وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِهِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ، اور اللہ کے دین کی طرف وسیع حکمت کے ساتھ اور بہترین الفاظ کے ساتھ اور حجت بالغہ کے ساتھ دعوت دیتا ہے. الامام کالشمس الطالعہ المجلل بنورها للعالم، امام سورج ہے، اس کی علم، اس کا فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کا کردار، اس کا اخلاق ایک سورج کی طرح ہے. جو سورج لوگوں کے سامنے نکل جاتا ہے نا، دنیا کو روشن کر دیتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ہیں. وَهِيَ فِي الْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ، سورج سامنے ہوتا ہے نا، کسی کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا، لیکن اس نے ہر جگہ کو روشن کیا. امام علیہ السلام اسی طرح ہے، آپ کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا، لیکن اس کا علم، اس کا بیان، اس کے اخلاق نے عالم کو روشن کیا ہوا. اور اسی طرح آج اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، سامنے غیبت کے بادل ہیں جیسے حدیث شریف میں، لیکن ان کا نور، ان کے برکات اور ان کے فرمائشات ہمارے سامنے، الحمدللہ رب العالمین. اچھی بات ہے. میں آپ سب کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دلیل کو آپ نے غور سے سنا. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ان نورانی کلمات سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات اور ان کے منازل کا کچھ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہمارے دل جو ان منازل پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے، اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی ہے تو دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی طرف ہمارا توجہ مبذول ہو جائے.